علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ حضرات، ہمارے دوستوں کی طرف سے ایک لمبے عرصے سے اس بات کا مطالبہ ہو رہا تھا کہ عوام الناس کی اصلاح کے لیے اور لوگوں میں دین کی صحیح معلومات بھیجنے کے لیے یوٹیوب کے ذریعے مختصر اور چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے جائیں تاکہ لوگ صحیح دین کو سیکھ سکیں، آسان زبان کے اندر بات چیت ہو سکے تاکہ لوگ دین کا صحیح فہم حاصل کر سکیں۔ اسی غرض سے ہم نے ہمارے یوٹیوب چینل کی شروعات کر کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے۔ ہمارا پہلا ویڈیو آیت الکرسی کی تلاوت پر مشتمل تھا، جو تلاوت امام اعظم شیخ عبد الرحمن سدیس کی تھی۔ اسی کو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ آج بات کریں گے آیت الکرسی کی فضیلت پر۔ حضرات، آیت الکرسی قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کی فضیلت مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس ایک آیت کا نام بھی آج مشہور و معروف ہے، اور آیت کا نام آیت الکرسی رکھا گیا۔ حضرت ابی بن کعب کی جو روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں ان میں بلند مرتبے والی، اونچی شان والی کوئی اگر آیت ہے تو یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے، تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسری اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اور فرض نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا بیٹھا جو دعائیں اذکار جو اللہ کے نبی پڑھتا ہے، اس میں اگر وہ آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے سنت اور نفل سے پہلے، فرض نماز کے بعد، پانچوں نمازوں میں سلام پھرنے کے بعد فرض نماز کے، اگر وہ پابندی سے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ جیسے ہی مرے گا کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ کے نبی کی روایت، آپ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت ہے، یعنی جیسے ہی فوت ہوا کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، جیسے ہی فوت ہوا جنت داخل ہو گیا، اور جنت سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائیو دوستو۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل، ہمیں فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، سنت نوافل پڑھنے سے پہلے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے۔ تیسری اس کی فضیلت، اگر ہم لوگ رات کو سوتے وقت بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں، بستر پہ بیٹھے بیٹھے، پوری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر طرح کے شر اور برائی سے رات کو ہماری حفاظت فرمائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان 3 راتوں تک انسان کی شکل میں ابو ہریرہ کے گلے میں، اس گلے میں جس گلے کا ذمہ دار ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنایا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، 3 راتوں تک چوری کرنے آتا ہے۔ تینوں راتوں کو ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور تینوں بار کہتے ہیں کہ میں صبح اللہ کے نبی کے سامنے تجھے پیش کروں گا، تو چوری کرتا ہے، اور تینوں بار وہ معذرت کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے کہ میں حاجت مند ہوں، پریشان ہوں، میں بیوی بچوں والا ہوں، مجھے پریشانی ہے، اس لیے میں آ گیا، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ ہر بار یہ کہہ کے جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ہر بار کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے گا، اور دوبارہ آتا ہے۔ تیسری بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا،
2 راتوں تک تجھ پہ ترس کھایا, تجھ پہ رحم کر کے چھوڑ دیا, لیکن آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, صبح ہوتے ہی نبی علیہ السلام کے دربار میں تجھے پیش کروں گا. اس نے کہا آج مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایسی کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں, ان کلمات کو تم اگر پڑھ لو گے تو ان کلمات کے ذریعے اللہ تمہیں نفع پہنچائے گا. اور نفع یہ ہوگا کہ رات کو جب تم بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لو. وہ کلمات کیا ہیں؟ آیت الکرسی. پڑھ کے اس نے بتائی کہ رات کو بستر پہ جاتے ہی تم اگر آیت الکرسی پڑھ لو گے, اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا صبح تک. حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا. یہ بات سننے کے بعد صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے, سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ کون سے کلمات سکھائے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوری آیت الکرسی پڑھ کے سنائی اور پھر یہ واقعہ بتایا کہ رات کو اس نے کہا کہ یہ پڑھنے سے رات بھر تمہاری حفاظت کی جائے گی, ہر طرح کے شر سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے. اور ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے 3 راتوں تک تمہارا سامنا کس سے ہوا؟ کہ نہیں اللہ کے نبی. فرمایا وہ شیطان تھا جس سے تمہارا سامنا ہوا. تھا شیطان, تھا جھوٹا, لیکن پتے کی بات بتا کے چلا گیا. فائدہ کیا کہ رات کو اگر آیت الکرسی بستر پہ پڑھ لیں تو میرے بھائیوں دوستوں رات بھر اس سے حفاظت ہوگی. اور شیاطین جنات کے شر سے اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. اسی لیے راقی اور معالج ہر دم ہر رقیہ کے اندر آیت الکرسی کو ضرور پڑھتے ہیں. اسی لیے ہمیں آیت الکرسی کو لازم پکڑنا چاہیے. اور آیت الکرسی کے اندر اللہ کا اسم اعظم بھی ہے, اس کے ذریعے اگر مانگا جائے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسم اعظم وہ الحی القیوم, اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آیت الکرسی کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.